السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے کہ ایک عورت کا فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے کیا پروس اینڈ کونس ہیں، آج میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے تو ہم ان خواتین کے بارے میں ڈسکس کریں گے یا ان لڑکیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو پڑھی لکھی ہیں، اور بعد میں پھر ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں مل سکتا، ان کے لیے کیا آگے جابس پاسبل ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے وومین ہو آر ایجوکیٹڈ، جن کے پاس ایک بیسک ڈگری ہے، آنرس ڈگری ہے، ماسٹرس ڈگری ہے، فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا کیوں ضروری ہے ان کے لیے؟ میرے پاس اسٹوڈنٹس آتی ہیں، مجھے کہتی ہیں کہ مس ہم نے جاب چھوڑ دی۔ میں کہتی ہوں کیوں چھوڑ دی؟ اکثر بچیاں آ کے مجھے کہتی ہیں مس ہماری شادی ہو رہی تھی، ماں باپ نے کہا کہ لوگ جاب کرنے والی خواتین کو پسند نہیں کرتے، شادی کے بعد میاں سے پوچھ کے کرنا۔ اچھا جی، یہ جو ایک سوال ہے کہ ماں باپ نے کہا میاں سے پوچھ کے کرو، کیوں آپ اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آپ نے پرمیشن اپنی جاب کی کسی اور سے لینی ہے؟ آپ اتنے فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو کہ آپ کو صرف خود سے پوچھنا پڑے کہ یہ جاب میں نے کنٹینیو کرنی ہے، کتنی چھٹیاں لینی ہے اور کیسے کنٹینیو کرنی ہے۔ سب سے پہلے جاب کرنے کی جو سب سے ایک بنیادی وجہ ہے شادی کے بعد بھی، وہ یہ ہے کہ جاب آپ کا ایک وینٹ کا رول پلے کرتی ہے۔ وینٹ کیا ہوتا ہے؟ وینٹ ہوتا ہے جیسے ایک کمرے میں ایگزاسٹ ہوتا ہے جو ساری چیزیں، خراب ایئر کمرے کی باہر نکال دیتے ہیں، اور بعد میں وہ ایئر فریش ایئر سے ریپلیس ہو جاتی ہے۔ تو جی وہ والا جو وینٹ ہے وہ آپ کو صرف جاب سے ملے گا، کیونکہ شادی کے بعد آپ نہ اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے میاں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے سسرال والوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مائنڈ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جاب پلیس پہ اپنے فرینڈس بنائیں، اپنے کولیز کے ساتھ، چونکہ کولیز کا کوئی لین دین نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اگر گڈ لسنر بن کے آپ کی صرف باتیں سن لیں تو آپ لوگ بہت زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں، وہ سارا غبار نکل جاتا ہے اور آپ کی وہ ساری چیزیں ریپلیس ہو جاتی ہیں فریش مائنڈ کے ساتھ۔ آپ میں ایک عجیب سی پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، کر کے دیکھیں آپ کو یہ چیزیں فیل ہوں گی۔ اپنی جاب پلیس پہ اپنے فرینڈس بنائیں، اپنے پازیٹیو انرجی والے فرینڈس بنائیں، اپنے مخلص دوست بنائیں، اور خود بھی لائر رہے اگلوں کے ساتھ تاکہ آپ کو ایک لائلٹی ملے۔ اچھا جی، دوسری چیز اویئرنیس آئے گی، مستقبل میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی ڈگری امپورٹنٹ ہے۔ جو ایک ماں سمجھ سکتی ہے وہ ظاہر ہے ایک باپ اس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ماں اگر سمجھتی ہے کہ یہ ڈگری بچہ گین کرے گا تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس یہ ہیں، جاب مارکیٹ یہ چیزیں ماں زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے۔ یہ اویئرنیس آنے کے لیے آپ کا خود باہر نکلنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ہر چیز کے لیے اوور برڈن کیوں کیا ہوا ہے کہ عید پہ بھی اس نے سوٹ لے کے دینے، آپ کو لے کے دینے، ساتھ جو گھر والے ہیں، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ان کی سو ضرورتیں پورے کرنی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں کیوں آپ اپنے ہسبینڈ کو اوور برڈن کرتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اتنا فرینک ہوتا ہے کہ وہ باقیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی وجہ سے آپ کی ضرورت سپریس ہو جاتی ہے اور آپ دکھی ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اوور برڈن کیوں کرنا؟ باہر کے ممالک میں لوگ اس لیے زیادہ خوش ہیں کیونکہ میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں۔ جس طرح ہسبینڈ گھر کی ضرورتیں پوری کرے، بیوی بھی اسی طرح گھر کی ضرورتیں پوری کریں۔ جس طرح ہسبینڈ اپنی فیملی کو دیکھتے، بیوی بھی اسی طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہی چلیں گی، چونکہ ایک کے جو آج کل کے پاکستانی حالات میں ایک کا جاب کرنا مجھے تو پریکٹیکل یہ چیز لگتی ہی نہیں ہے۔ تو دونوں میاں بیوی اگر جاب کریں گے تبھی آج کل کے گھر بہتر طریقے سے چلیں گے۔ چل تو رہے ہیں پر بہتر طریقے سے چلنے کے لیے عورت کا فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ فیملی پلاننگ میں عورت کو اتنی پیورٹی نہیں ملتی۔ ہسبینڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچہ اگلا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بیٹے نہیں ہے بیٹے کرنا ہے، بچے کرنے ہیں، بیٹی نہیں ہے بیٹی کے لیے کوشش کرنی ہے اور بچے کرنے ہیں۔ آپ کو اور بچے والی مشین نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کی ایک اپنی ویلیو ہوگی، صرف اس لیے ہوگی جو کہ آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ ایک ٹیچنگ جاب کر کے، ایک کہہ لیں نارمل اسکول میں جاب کر کے آپ 30-40 ہزار بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ 30-40 ہزار آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، آپ اپنے اوپر لگائیں گے، آپ اپنے بچوں پہ لگائیں گے۔ سارے ایکسپیکٹس اتنے پازیٹیو انرجی آپ کے گھر میں کریٹ کرتے ہیں کہ آپ خود سوچتے ہیں، آپ کے اندر یہ بوسٹ ان کرتی ہے یہ چیزیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پریگنینسی ہے، کھانے کو کوئی چیز دل کرے، ہر وقت ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے کہ ہم
نہیں یہ چیज़ کھانی ہے، اس طرح کا دل کر رہا تھا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکٹریس یہ کھا کے بچے پیدا کرتی ہیں، بچے اس طرح سے ہوتے ہیں، بچوں کا رنگ روپ ایسا ہوتا ہے۔ کرینہ کپور کا بیٹا دیکھتے ہیں، اس کی پریگنینسی گائیڈ لائنس چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ واقعی کھانا پینا چاہتے ہیں تو جاب کریں، اگلے پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، اگلے کے ہر وقت اپنی نیڈس کے لیے اگلے پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ اچھا جی، اگلا ایک جو ہمارا فیکٹر ہے کہ جو وومن کو موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا، ایک ڈگری، ٹیکنیکل ڈگری یا ایک آنرس ڈگری حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ لوگ کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کیا کرے، کیسے کریں؟ اچھا میں سمجھتی ہوں ایسی خواتین کے لیے مواقع زیادہ ہیں۔ ایک تو کہیں انٹرویو نہیں دینا، گھر سے سٹارٹ لینا ہے، کوئی اس ٹائپ کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم اس چیز میں ہم کامیاب ہوں گے تو ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا۔ آپ بیسک اپنی سکل چیک کریں، آپ کی کوکنگ بیسک سکل ہے، آپ کی بیکنگ بیسک سکل ہے، سٹچنگ بیسک سکل ہے، رول سموسے بنانا بیسک سکل ہے، آپ کی ٹائمنگ بیسک سکل ہے۔ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی چیز آپ کی بیسک سکل نہیں ہے تو ایک بیسک سا کورس کر لیں، مائکروسافٹ آفس کا کورس کر لیں، کوئی کمپیوٹر کے پروگرامس کا کورس کر لیں، ایک یونیورسٹی یا کالج میں یا اسکول میں ہی بے شک ٹیچنگ اسسٹنٹ لگ جائیں، کمپیوٹر آپریٹر لگ جائیں، ایک بیسک جاب سے آپ سٹارٹ تو کریں۔ اس کے بعد بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ اور یہ چیز بھی نہیں ہوتی تو ڈے کیئر کھول لیں، گھر کو اپنے ڈے کیئر بنا لیں، ایک کمرہ مخصوص کر دیں، اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ اتنی ورکنگ خواتین ہیں جو ڈے کیئر کے لیے جن کی ٹائمنگز ایسی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آن اینڈ آف نائٹس لگ جاتے ہیں، ان کے ڈے کیئر کے لیے لوگ ریکوائرڈ ہیں۔ ایسی خواتین کی مدد کریں، ایک تو آپ کے پڑوسی ہوں گے، آپ کے نیبرہڈ میں ہوں گے، ٹرسٹ لیول لوگ ہوتا ہے، اب وہ آپ کے پاس آرام سے بچہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسی چیز سے سٹارٹ کریں جس میں کوئی آپ کی، کیا اس کو کہتے ہیں، کوئی آپ کا ایک روپیہ نہیں لگ رہا، آپ نے کسی کی ہیلپ آپ کریں، گیو اینڈ ٹیک والی چیز ہے، کسی کی ہیلپ کریں، آگے سے ہیلپ مل رہی ہے۔ بچوں کے لٹرلی 10,000 15,000 ایک ڈے کیئر کی بالکل سٹارٹنگ فیس ہے، جس میں واقعی بہت سی عورتیں ہوتی ہیں اور وہ بہت بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر وومن وہ پریفر کرتے ہیں جہاں ایک آدھ عورت ایک آدھ بچے کا خیال رکھ رہی ہو تاکہ توجہ دی جا سکے۔ تو ڈے کیئر کی فیسلٹی آپ اپنے ایک پرووائڈ کریں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں، وہیں سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ تو فائنینشیلی انڈیپینڈنسی جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اب آپ پڑھے لکھے ہی ہیں تو آپ نے کچھ دینا ہے۔ آپ نہیں بھی کسی بیسک کوئی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پائے، کوئی سرکمسٹانسز ایسے تھے فیملی کے، نہیں ہو سکا، آپ کی شادی ہو گئی اور اب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے یا اپنے ہسبینڈ کے ہی آگے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے اس کو ہولا کریں، ہسبینڈ کو ہولا کریں اور اپنے گھر سے ہی بے شک اسٹارٹ اپ لیں۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کے گھروں میں ڈنرز ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، لنچ وغیرہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ان کے لیے بھی خواتین درکار ہوتے ہیں کہ گھر میں آ کے کھانا پکا دیں، اور اس میں بالکل کوئی شرم ہیزیٹیشن والی بات نہیں ہوتی، آپ ان لوگوں کو بھی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیر آر مینی جابس کہ اگر آپ سوچیں آپ اپنا چیز کریں تو صحیح، اللہ آگے ہاتھ پکڑتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں اور قدم اٹھائیں، جاب کریں، اپنے آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ول ہیلپ یو۔ اور اس طرح کے بہت زیادہ اتنی چیزیں، اتنے ایکسپیکٹس نہ سوچیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، بس سوچیں اور بس کر چھوڑیں۔ آپ نے اگر کوکنگ وغیرہ کرنی ہے تو بیسک فوڈ پانڈا کے ہوم شیف جو آج کل اتنا چل رہا ہے، آپ اس سے سٹارٹ لیں، آپ نے بس سٹارٹ لینا ہے، باقی آپ کی ہیلپ کرنا اللہ میاں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ میاں جب آپ جس طرح سے اللہ پاک سے گمان رکھیں گے، اللہ میاں آپ کو ویسی ہی چیز سے عطا کرے گا۔ اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔